والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا کریما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قصہ تخیر کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ ہم نے اس سے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح بھی ایذا پہنچانا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس پہ اللہ کا بہت بڑا عذاب. تو جیسے دشمنوں کا ایذا پہنچانا ہے ایسے دوستوں سے بھی ایذا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اپنے قریب والے جو ہیں وہ بھی کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے دونوں پہلو رکھے ہیں کہ ایذا کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سے لڑائی لڑی جائے، جنگ لڑی جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مزاج کے خلاف بات کرنا جس سے حضور کو پریشانی ہو، تکلیف ہو، یہ بھی ایذا. اور ان آیات کے اسباب نزول کے بارے میں، شان نزول یا اسباب نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قصہ احزاب کے بعد، بنی قریظہ کے بعد فوراً حضور کی ازواج کا جو قصہ ذکر کیا گیا اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عظمت بخشی، شان بخشی، بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا،
احزاب پر اللہ نے عذاب بھیجا اور ان کی طاقتوں کو منتشر کر کے ناکام لوٹایا۔ بنی قریظہ کا حضور نے محاصرہ فرمایا اور وہ محاصرے میں اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈالا کہ وہ اتر آئے، اور اس کے بعد وہ قتل ہوئے، قید ہوئے، اور ان کا سارا مال دولت، جائیداد، باغات، سونا چاندی سب مال غنیمت بن گیا۔ تو پرانے دور میں یہ بات چلی آ رہی تھی، یعنی اسلام سے قبل، کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے، یا کوئی سردار جیسے قریش تھے اور قبائل تھے، غطفان تھے، بنو ثقیف تھے، ان کو اگر کسی دوسرے قبیلے پہ چڑھائی کرتے اور مال ملتا تو 4 حصے ہو جاتا، ایک حصہ خالص سردار کے لیے اور باقی 3 حصے جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے۔ سردار ایک تو 4تھا حصہ لیتا تھا، اور دوسرا اس کی یہ بھی مرضی تھی کہ 4تھے حصے میں جو چیز اس کو پسند آئے وہ لے لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ ہماری زندگی بڑی اسرت کی زندگی ہے، تنگ دستی کی زندگی ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں تو مہینوں تک آگ بھی نہیں جلتی۔ اسی لیے ایک قول میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ 3 مہینے گزر گئے اور ہمارے گھر میں آگ نہیں جلی کہ کیا پکائیں، کچھ ہو تو پکائیں نا۔ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک ہے کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تمر الا بعد فتح خیبر، کہ سرکار دو عالم کے گھر والوں نے تو کبھی کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائیں کہ اپنے منشے سے پیٹ بھر کے کھا لیں۔ اب تو ہم کھاتے بھی ہیں، حرم میں پھینکتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ جب خیبر فتح ہوا تو پھر کھجوریں آنے لگی۔ تو جب اس قسم کی تنگ دستی اور اسرت کا دور تھا تو ساری بیویاں اکٹھی ہوئیں، جمع ہوئیں اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کیسر و کسرا شہنشاہوں کی بیگمات اور ملکائیں جو ہیں وہ تو محلات میں اور ریشمی لباسوں میں اور مختلف نعمتوں میں کھیلتی ہیں، اور ہمارا یہ عالم ہے کہ رہنے کے لیے گھر ہے تو ایک کچا سا کوٹھا ہے اور آگے ایک ٹاٹ پڑا ہوا ہے، دروازہ بھی نہیں۔ کھانے کے لیے ماں سوائے اسودان کھجور کے دانے اور پانی ہے۔ تو جب ہم نے حضور کے ساتھ تنگ دستی کی زندگی گزار لی ہے، اب تو اللہ کی مدد آ گئی، بنی قریظہ کا مال آ گیا، بنی نذیر کا مال آ گیا، فتوحات ہو گئے، لازمی بات ہے کہ آخر حضور کا بھی اس میں حصہ ہے۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی چاہیے کہ یا رسول اللہ اب تو مہربانی کریں، ہمیں بھی کچھ عطا فرمائیں کہ ہم بھی کوئی اچھا کپڑا بنا لیں، اچھا کھانا کھا لیں۔ تو تمام بیویوں نے مجتمع ہو کر یہ بات کی کہ ایک بیوی نہ کرے تاکہ اس کے لیے ناراضگی کا باعث ہوگا۔ جب سب بیویاں مشترکہ ایک مسئلہ رکھیں گی تو حضور غور فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ بات رکھی گئی
اور جب بیویوں نے یہ مثال دی کہ کسریٰ و قیصر کی بیویاں کیسے رہتی ہیں، حضور کو بڑی بات ناگوار ہوئی اور حضور کو تکلیف پہنچی۔ اسی ضمن میں بعض علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں کسی بیوی سے بات ہی نہیں کروں۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا، کہ بندہ قسم کھا لیتا ہے کہ اتنا عرصہ میں اپنی بیوی سے بات نہیں کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر ایک گھر مبارک تھا جس کا اوپر بھی ایک کمرہ بنا ہوا تھا، بالا خانہ بنا ہوا تھا، آپ اسی اوپر کے کمرے میں تشریف لے گئے۔ بس حضور آ کے نماز میں شریک ہوتے اور پھر اسی کمرے میں تشریف لے جاتے اور کسی کو ملنے کا بھی حکم نہیں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ مسجد نبوی میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ حادثہ ان کو بڑا حادثہ ہو گیا، صحابہ کیسے بیٹھ کے رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے مسجد نبوی میں پہنچا، دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہیں اور سب رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے حضور نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو جہاں وہ حضور کی بیویاں ہیں ہمارے لیے بھی تو مائیں ہیں، اب کسی کی ماں کو طلاق ہو تو بیٹا خوش تو نہیں ہوتا نا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی بڑے صدمے سے دوچار ہوا کیونکہ میری تو بیٹی حضور کے گھر میں ہے۔ فرماتی ہیں کہ غصے میں سیدھا بی بی حفصہ کے پاس آیا جو آپ کی بیٹی ہیں، اور میں نے انتہائی غصے سے کہا کہ حفصہ دیکھو، میں تمہیں بار بار کہتا تھا کہ حضور کو کسی بات پہ تنگ نہ کرنا، انجام دیکھ لیا کہ طلاق ہو گئی، اب اچھا ہے۔ آگے عمر کی بیٹی تھی، اس نے کہا کہ عمر دیکھیں یہ بیوی اور خاوند کا مسئلہ ہے، آپ کیوں درمیان میں آتے ہیں؟ یہ زوج زوجہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے حضور ناراض ہو گئے ہیں تو اللہ کی مرضی ہے، آپ کیوں دخل دے رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو آپ بھی عائشہ کے گھر میں آئے اور آ کے فرمایا کہ عائشہ میں نے تمہیں ہمیشہ کہا کہ حضور کو کبھی تنگ نہ کیا کرو، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو مجھے کہو۔ اب اچھا ہو گیا کہ طلاق لے کے گھر بیٹھی ہو۔ بی بی عائشہ نے بھی وہی جواب دیا جو بی بی حفصہ نے دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ ہمارا اور نبی کا معاملہ ہے، یہ گھروں میں ایسے ہوتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتے ہیں، آپ کیوں دخل دے رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں سیدھا حضور جہاں ٹھہرے ہوئے تھے قیام تھا وہاں آیا تو راستے میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں اطلاع کرو کہ عمر دروازے پہ ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ وہ صحابی اوپر گئے، واپس آئے، انہوں نے کہا حضور اجازت نہیں دیتے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تھوڑی دیر میں نے صبر کیا، پھر میں نے عرض کیا، میں نے کہا دوبارہ اجازت مانگو۔ اس نے دوبارہ اجازت مانگی تو واپس آیا، اس نے کہا حضور کی طرف سے اجازت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، میں نے کہا بس اب واقعی بات جو سنی ہے وہ ہو گئی، حضور مجھے ملنا نہیں چاہتا، کیوں میری بیٹی کا مسئلہ ہے۔ کچھ دیر میں نے صبر کیا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے زور سے پھر آواز دی، یا رسول اللہ عمر آپ کے دروازے پہ ہے، اور آپ کیا دل میں خیال کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے آیا ہوں، میری 1,00,000 بیٹی محمد کے قدموں پہ قربان ہو جائے، آپ مجھے حکم کریں تو میں بیٹی کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ ہمیں ملیں تو صحیح۔ تو حضور نے اجازت دی، میں نے سلام کیا، حضور کے ساتھ بیٹھ گیا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل طلقت نساءک، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا لا، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ زور سے میں نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحابہ کو بھی پتہ چل جائے کہ عمر خوش ہو رہا ہے تو خیر کی بات ہے۔ اور اس کے بعد حضور کے چہرے پہ بے انتہا غم ہے۔ میں نے کہا اب کوئی بات کروں کہ حضور کو ہنسیں تو صحیح۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اصل میں ان عورتوں کو آپ نے ہی تو سر پہ چڑھایا ہے، ہم قریشی لوگ تھے نا، ہماری بیوی بات کرے تو ڈنڈا لے کے سیدھا کر دیتے، مجال ہے کہ شوہر کے سامنے اونچی آواز کرے۔ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ ان کے حقوق ہیں اور ان کے حقوق ہیں اور ان کو اتنے حقوق دیے ہیں کہ اب آپ کو بھی وہ تنگ کرنے پہ آ گئی۔ فضحک رسول اللہ، حضور ہنس پڑے۔ حضور نے فرمایا عمر اگر بیویاں غلط ہو جائیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بھی غلط ہو جائیں، یہ تو عورت کی فطرت ہے کہ یغلبہن اللئیم و یغلبن الکریم، کمینہ آدمی اس پہ سوار ہو جاتا ہے اور شریف پہ عورت سوار ہو جاتی ہے، اور فرمایا یہ تو عورت کی فطرت ہے۔ آپ دیکھیں نا جتنے غنڈے ہوتے ہیں، مجال ہے ان کی عورتیں سے تیر کی طرح سیدھی چلتے ہیں، ان کو پتہ ہے 2 منٹ میں اڑا دے گا، اس کے لیے بندہ مارنا تو مسئلہ ہی نہ، کتا مارنا بندہ مارنا ایک برابر ہے۔ ذرا میں نے دوسری بات خلاف کی تو ٹاؤں ہی ہو گئی، ایک گولی 8 آنے کی لگتی ہے، بالکل تیر کی طرح جناب ساری رات جوتے اٹھا کے کھڑی رہے گی، شریف آدمی کے سر پہ بیٹھ جائے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور خوش ہو گئے، مسکرا دیے، میں اجازت لے کے نیچے اترا اور مسجد نبوی میں آیا۔ میں نے کہا صحابہ سے کہ مبارک ہو ما طلق رسول اللہ ازواجہ، حضور نے کوئی طلاق نہیں۔ ایک وجہ جو ہے وہ یہ بیان کی، دوسری وجہ یہ بیان ہوئی کہ دراصل حضور تو اپنے سال کا پورا خرچہ حساب کر کے ہر بیوی کو دے دیتے تھے۔ مثال کے طور پر بھی اس دور میں تمہارا خرچہ ہے 100 ریال، مثال ہے، سال کے بن گئے 1200 ریال، یہ سال کا خرچہ ہے۔ اب پورا سال مجھ سے نہیں مانگنا، تم جانو تمہارا گھر جانا ہے۔ اچھا حضور کی بیویاں بھی تو کریم تھی نا، جو پیسے آتے 2 دن میں خیرات کر دیتی۔ ازواج رسول تھی نا، 30,000 درہم اس زمانے میں
جو آج کے 30 لاکھ سے بھی زیادہ بنتا ہے حساب سے، بی بی عائشہ کی خدمت میں آیا، روزے کے ساتھ تھی بی بی، اور ہمسایہ عورتوں کو بلاتی رہی، چلاتی رہی، تو جب افطار کا وقت آیا تو ایک سوٹ کی روٹی کا ٹکڑا تھا اور کھجور کے دانے تھے جو گھر میں کنیز نے آ کے سامنے رکھے، اور کہا کہ عائشہ اگر آپ ہمیں بھی 5 درہم دے دیتی گھر کے لیے تو چلو آج تو ہم گوشت پکا لیتے۔ انہوں نے کہا آپ نے یاد نہیں کرایا، مجھے یاد ہی رہا، 30,000 درہم ختم۔ نبی کا گھرانہ ہے نا۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں 30,000 درہم بھیجے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ اپنے بھیجنے والے سے کہا کہ ذرا نظر رکھنا حضرت حسن کیا کرتے ہیں۔ حضرت حسن نے 2 دن میں 30,000 ختم کر دیے۔ اس کو بلاؤ دے دو، اس کو بلاؤ دے دو، اس کو بلاؤ دے دو، اس کو بلاؤ دے دو۔ اس نے جا کے کہا، انہوں نے کہا حضرت 30,000 درہم تو گئے، وہ تو خیرات ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا کہ حضرت آپ نے بہرحال جو کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اتنا اسراف تو نہ ہو کہ 30,000 درہم آدمی 2 دن میں اڑا دے، اپنا فکر ہی نہ کرے۔ خیرات کریں، بالکل کریں، لیکن اپنا بھی تو کوئی حق ہے نا انسان کا، یہ تو اسراف ہے۔ حضرت حسن نے جواب میں لکھا کہ معاویہ، اسراف وہ ہوتا ہے جو پیسہ حرام میں خرچ ہو۔ اگر آدمی 1 ریال بھی حرام میں خرچ کرے یہ اسراف ہے، اگر حلال میں خرچ کرے اور خیر میں خرچ کرے وہ تو اسراف نہیں ہوتا ہے۔ باقی آئندہ تو ہمیں ہدیہ نہ بھیجا کرو۔ تو نبی کا گھرانہ اتنا سخی تھا کہ کوئی بھی سائل عورت آتی وہ برداشت نہیں کرتی، جو گھر میں دے دیا۔ اچھا جب وہ ختم ہو گیا تو یا رسول اللہ گھر میں تو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے خرچہ دے دیا 8 سال کا، یا رسول اللہ ہم نے خیرات کر دیا۔ تو اس وجہ سے حضور کو تکلیف۔ بہرحال بات وہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، دونوں باتیں تھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ میرے محبوب اب روز کی بات چلتی رہے تو انسان کے ذہنی سکون کے خلاف ہے۔ بیوی تو ہوتی وہ ہے جو سکون پہنچائے۔ جو بیوی اپنے خامد کو سکون نہ پہنچا سکے، محبت نہ دے سکے، اطاعت نہ کر سکے، وہ تو پھر بیوی نہ ہوئی، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ نہ آدمی لڑ سکے، نہ مر سکے، نہ مار سکے، نہ چھوڑ سکے۔ دشمن سے تو لڑے، بیوی سے کیسے لڑے؟ چھوڑ دے تب بھی خطرہ، رکھے تب بھی خطرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں کہ اگر ان کو دنیا چاہیے اور دنیا کی عزت اور زینت چاہیے، مال متال زیورات کپڑا محل چاہیے، تو پھر آپ طلاق دے دیں اور ان کو جوڑا دے کے عزت کے ساتھ رخصت کریں۔ اور اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ اللہ کا رسول راضی ہو اور ہمیں جو کچھ ملے آخرت میں ملے، تو پھر اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تلاش کر رکھا۔ تو اب آپ ان کو بتلا دیں کہ دنیا کا آرام چاہتی ہو یا آخرت کا۔ اگر دنیا کا آرام چاہیے تو لے لو، طلاق لے لو۔ اور اگر آخرت کا آرام چاہیے تو پھر برداشت کرو دنیا میں اور اللہ بدلا دیں گے آخرت میں۔ تو یہ آیات مبارک نازل
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح روایات مبارکہ میں ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب یہ آیتیں اتری ہیں تو سب سے پہلے حضور میرے گھر میں آئے، اور حضور پاک جب تشریف لائے تو اب دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ وہی ہے ایلا والا کہ حضور نے قسم کھائی تھی مہینے کی، تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو 29 دن ہوئے ہیں، آپ نے تو مہینے کی قسم کھائی تھی۔ اس میں بہت بڑی بات ہے، بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ تھی نا کہ اس کو حضور کی قسم کا خیال تھا کہ نبی کی قسم غلط نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ نے قسم کھائی تھی 1 مہینے کی، آج تو 29 دن ہے۔ تو یہ عائشہ کا علم تھا کہ اللہ کے نبی کی قسم جھوٹی نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ بھی اشارہ تھا کہ حضور ہم تو آپ کے فراق میں دن گن رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ 29 دن ہوئے ہیں، اور ناز بھی تھا کہ یا رسول اللہ قسم تو مہینے کی کھائی، آخر صبر نہیں ہو سکا نا، 1 دن پہلے آ گئے۔ تو ایک ہی بات میں کئی باتیں ہوتی ہیں، ایک ہی آنسو میں کہہ دیا غم دل، کس قدر ہم نے اختصار کیا۔ عائشہ ہے نا، کوئی عام عورت تو نہیں ہے نا، جس پہ جبریل سلام کہتا ہو، جس پہ جبریل آ کے سلام کہتا ہو یا رسول اللہ عائشہ کو سلام کہتا، جس کی شان کا یہ عالم ہے کہ بی بی عائشہ حضور کے ساتھ لحاف میں ایک بستر پہ اور ایک کپڑے کے اندر دونوں لیٹے ہوئے ہیں، اور جبریل واہی لے کے آ رہا۔ یہ شان بھی تو بی بی عائشہ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں حدیث پڑھنے کی اور سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ کیا معنی حضور کے ساتھ لحاف میں ہے بی بی اور جبریل آتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشارہ تھا کہ نبی کی بیویاں تو اتنی پاک ہیں کہ خاوند کے ساتھ لیٹے ہوئے بھی پاک ہیں، اگر ناپاکی ہو تو جبریل آئے گا، جنابت ہو تو جبریل آئے گا، اگر گھر میں کتا ہو تو جبریل آئے گا، گھر میں بے پردہ عورت ہو تو جبریل آئے گا۔ منع یہ ہے کہ اس حال میں بھی با ادب ہے، با حیا ہے، با شرم۔ ایک آج نبی کے کلمے پڑھنے والے ہیں، فلمیں دیکھ کے بیویوں کو خوش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ یاد رکھنا تم جتنی فلمیں دکھاؤ گے نا بیویوں کو، انشاءاللہ کسی فلم والے کے ساتھ نکل جائے گی، فکر نہ کرو۔ لکھ کے رکھ لو۔ ہم پیر فقیر تو نہیں ہیں لیکن تجربہ تو ہے، ساری زندگی جو انسانوں کے ساتھ گزاری ہے، آخر انسانوں کا تجربہ تو ہو جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو نبی کی بیوی ہے نا، یہ تو زوجہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بی بی عائشہ فرماتی ہے بدأ بی رسول اللہ، حضور میرے گھر میں آئے اور میں نے جب کہا 29 دن، حضور نے فرمایا عائشہ شہر جو ہے، مہینہ جو ہے، سمجھانے کے لیے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اور فرمایا کبھی 30 کا ہوتا ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے۔
کبھی 30 کا ہوتا ہے اور مہینہ جو ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے. میرے مولا کی شان ہے. نبی کا فراق ہے, اللہ نے کہا ہے مہینہ 29 کا کر دو. میرے مدنی کا فراق تو ختم ہونا. سورج اس کی رفتار اس کے حکم سے چلتا ہے یا تیرے میرے حکم سے چلتا ہے؟ وہ چاہے اس کو آہستہ کر دے چاہے تیز کر دے. دیکھو نا, گھڑی جلدی گھما دو تو گھنٹہ جلدی ختم ہو جائے گا. آہستہ آہستہ تو زیادہ ٹائم لے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بات سنو, اب جو میں تمہارے سامنے بات کرنے والا ہوں اس کا جلدی میں جواب نہ دینا. حتی تستعمری ابویک, جب تک تم اپنے والد والدہ سے جا کے رائے نہ لے لو اس وقت تک مجھے جواب نہ دینا. بس میری بات سن لینا, صبر کرنا, پہلے گھر میں جا کے اپنے ابا اماں سے مشورہ کر کے جواب دینا. یہ بھی مقام محبت ہے. حضور نے فرمایا بچپن ہے, جوانی ہے, اور ہو سکتا ہے جوش میں آگے کہہ دے اچھا جی طلاق دے دیں. جوانی میں تو ہوتا ہے نا, ناز ہوتا ہے نا. بوڑھی عورت کیا ناز کرے گی؟ اس کو پتہ ہے مجھے نکال دیں گے, میں کہاں جاؤں گی. نوجوان کو تو ہوتا ہے نا کہ میں جوان ہوں, کیا ہے میری جوانی ہے, حسن ہے, جوانے چھوڑ دیں گے تو چھوڑ دیں, میں اور شادی کر لوں گی. لیکن عرب کی عورتیں ہیں نا, تمہاری ہماری عورتیں تو نہیں ہیں نا, جو ماشاءاللہ گھر کو برباد کرنے کے لیے بڑا عقل رکھتی ہے, بنانے کے لیے بالکل عقل نہیں. تو عرب کی عورتیں ہیں نا, دماغ ہیں. تو حضور نے فرمایا عائشہ لا تستعجلی, جواب میں کبھی جلدی نہ کرنا. حتی تستعمری ابویک, اپنے والدین سے مشورہ لو. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حضور نے یہی آیت تلاوت فرمائی, قل یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت چاہیے تو مجھ سے طلاق لے لو. فتعالینا, بس آؤ, امتعکن, میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے دوں, ہدیہ بھی دے دوں باعزت طریقے سے. واسرحکن سراحا جمیلا, اور بہتر انداز میں تمہیں چھوڑ دوں, تمہیں طلاق دے دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر آپ لوگوں کو اللہ کا رسول اور آخرت کی زندگی چاہیے تو پھر اللہ نے آخرت میں تم لوگوں کے لیے تو بہت بڑا مقام پیدا کر رکھا ہے. جب حضور پاک نے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت پڑھی, میں نے کہا فی ھذا استامر ابوی یا رسول اللہ, میں نے کہا حضور کیا اس مسئلے میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں؟ مجھے اللہ کا رسول چاہیے, مجھے دنیا کی کوئی زینت نہیں مطلوب ہے. دیکھا یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے کہ میں ماں باپ سے پوچھنے جاؤں, میں آپ کو چھوڑ سکتی ہوں؟ کیسے
کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کے مسئلے میں ماں باپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جاؤں گی؟ کہتی ہے حضور بہت خوش ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا کھل گیا خوشی سے، اور اس کے بعد اب بی بی عائشہ کا لاڈ بھی دیکھیں۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ لازمی بات ہے کہ یہ بات آپ اپنی ہر بیوی سے کریں گے اور ہر بیوی اپنے عقل سے جواب دے گی، لیکن میرا جواب کسی کو نہ بتائیں۔ یہ پیار بھی ہے، محبت بھی ہے کہ شاید کوئی بیوی بھول کے بھی کہہ بیٹھے طلاق ہو جائے تو چلو ایک بیوی تو کم ہو جائے گی نا، ایک دن کم ہو جائے گا نا۔ اب تو 9 دن کے بعد نمبر آتا ہے نا، پھر 8 دن کے بعد آئے گا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ دیکھو بات سنو، اگر کسی بیوی نے پوچھا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے، پھر میں نہیں چھپاؤں گا۔ اگر کسی بیوی نے نہ پوچھا تو میں خود نہیں بتاؤں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبی ہو کر بات چھپا دوں؟ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے تو پھر میں بتاؤں گا کہ عائشہ نے یہ جواب دیا۔ آپ ہر بیوی کے پاس تشریف لے گئے اور سب بیویوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چن لیا۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ میرے نبی کو تنگ کرو گے، پریشان کرو گے، تو قریب ہے کہ اللہ آپ کو حکم دے کہ تم لوگوں کو طلاق دے کہ تمہارے بدلے میں اور بیویاں عطا فرما دیں۔ مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ اللہ قادر ہے آپ کو ایسی بیویاں دے ایمان والی، اطاعت کرنے والی، اللہ کی عبادت کرنے والی، روزے رکھنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ چلنے والی، شدائد میں صبر کرنے والیاں، بیوہ بھی ہو سکتی ہیں، کنواری بھی ہو سکتی ہیں، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے علماء نے یہاں سے بھی مسئلہ نکالا ہے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضور کی ان بیویوں سے اور دنیا میں کوئی بہتر ہوتی تو اللہ بدل دیتے، اللہ نے نہیں بدلا تو معلوم ہوا ان سے بہتر کوئی نہیں تھی کائنات۔ کیوں؟ اللہ اپنے نبی کے گھر میں بہتر سے بہتر بیوی رکھیں گے نا، تو اگر ان سے بہتر وجود ہوتا دنیا میں تو اللہ بدل دیتے۔ اور آخر میں سیبات و ابکارا، بیوہ اور کنواری، اور ان بیویوں میں بھی یہی ترتیب ہے کہ پہلی شادی حضور کی بیوہ سے ہے، کنواری سے تو بعد میں شادی ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی، ہم نے جو تیرے لیے چنی ہیں بیویاں، ہم نے پورے عالم پہ نظر ڈالی، تیرے جیسا نبی نہیں، تیری بیویوں جیسی دنیا میں عورتیں نہیں، اللہ نے چن لیا ہے نا۔ اور اللہ کے چننے میں کبھی نقص ہو سکتا ہے؟ اللہ تو نقص سے پاک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت عمر نے جب بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تھی یہی بات تو کی تھی۔ حضرت نے پوچھا تھا نا عمر تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا مالی ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، ابن خطاب کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ حضور کی بیوی کے بارے میں مشورہ دے؟ رسول اللہ آپ ہم پر مہربان ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، لیکن ہماری یہ طاقت تو نہیں ہے نا کہ آپ کے گھر کے بارے میں مشورہ دیں۔ حضور نے فرمایا عمر میرا حکم ہے، میں تم سے مشورہ لے رہا ہوں، بتاؤ میں کیا کروں، عائشہ کو طلاق دے دوں یا برداشت کروں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ حکم ہے اور آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں، پھر میں اگر کوئی بات پوچھوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ حضور نے فرمایا بالکل عمر میں ناراض نہیں ہوں گا،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات بتا دیں، بی بی عائشہ سے نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کرایا ہے؟ بس ایک بات کا جواب دے دیں، آپ نے اپنے لیے بیوی خود ڈھونڈی ہے کہ اللہ نے تلاش کی ہے؟ نے کہا نہیں، اللہ نے تلاش کی ہے، اللہ نے جبریل بھیجا، جبریل عائشہ کی تصویر لے کے آیا ریشم کے کپڑے میں کہ ہذہ زوجتک فی الجنہ، یہ تمہاری بیوی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکیاں مل جاتی ہیں، اللہ کو نبی کے لیے اچھی لڑکی نہیں ملی۔ فسری عن رسول اللہ، حضور سے سارا غم جو تھا مٹ گیا۔ جب اللہ نے چنا ہے تو اس میں کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ آیت تخییر، اس کو کہتے ہیں آیت تخییر۔ تخییر مانا بیویوں کو خیار دینا کہ تم رہنا چاہتی ہو یا طلاق چاہتی ہو۔ اب یہ آیت تو نازل ہوئی تھی میرے آقا کے زمانے میں، حضور کے اس قصے میں، لیکن حکم علماء کہتے ہیں کہ تخییر کا قیامت تک ہے۔ اب تخییر کے دو طریقے ہیں، یاد رکھو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ طلاق کا اختیار بیوی کو دے دے کہ بھئی طلاق کا اختیار میں تمہیں دیتا ہوں، تم جب چاہو طلاق لے کے چلی جاؤ۔ پھر خاوند انکار نہیں کر سکتا، اس کو اختیار دے دیا نا۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اختیار تو نہیں دیا، یہ کہا کہ دیکھو میرے ساتھ زندگی گزار سکو تو میرا تو حال یہی ہے، اور نہ گزار سکو تو پھر طلاق لے لو، پھر طلاق دے دے۔ یعنی گویا طلاق کا اختیار تو پھر بھی مرد کے پاس رہے گا، عورت کے پاس نہیں رہے گا۔ پہلے میں یہ ہے کہ طلاق کا اختیار بھی عورت کو ہو جائے گا کہ تم چاہو تو طلاق، بس وہ خود کہے کہ چلی جائے طلاق ہو گئی۔ لیکن دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ طلاق کا اختیار تو مرد کے پاس رہے گا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے سامنے دونوں باتیں رکھ لے گا کہ بھی میرا تو حال یہ ہے، میں غریب آدمی ہوں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا خرچہ ہے، یہ میری آمدنی ہے، گزارا کر سکو تمہاری مہربانی، نہ کر سکو طلاق لے لو، محبت سے چلی جاؤ، لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، دنیا کو کیوں ہنساتے ہو؟ آرام سے ہم جدا ہو جاتے ہیں، تم کوئی اور بڑا آدمی ڈھونڈ لو، میں کوئی اور غریب لڑکی ڈھونڈ لوں۔ تو اس کو کہتے ہیں تخییر۔ تو ان آیات میں تخییر ہے، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ اگر ایک عورت اپنے خامد کا کہنا نہ مانتی ہو، بار بار سمجھانے کے باوجود نہ رکتی ہو اور خامد کے حکم کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہو، بہرحال آپ اپنے گھر کے دو چار بڑے بزرگ ڈال کے پھر بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر بالکل کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر طلاق کا اللہ نے حق دیا ہے، طلاق دے کے دور ہو جائے۔ اور اگر طلاق نہیں دے سکتے ہو تو پھر اسی تنخواہ پہ گزارا کرو۔ مثال مشہور ہے نا کہ ایک ملازم آیا بڑے جوش میں، ہم اپنے وقت کہ حضرت اگر میری تنخواہ نہیں ملے گا کیا ہوگا؟ پھر اسی تنخواہ پہ کام کریں۔ تو اگر تم بھی بیگم صاحبہ کے دبکے سے ڈرتے ہو تو اسی تنخواہ پہ لگے رہو۔ بہرحال جس کے پاس 1 مہینے کا ویزا ہے وہ 10 دفعہ بھی مدینہ منورہ آئے جائے، عمرے کرے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ 40 نمازیں پڑھو، 40 نمازیں پڑھنا تو پہلی دفعہ بھی ضروری نہیں، وہ تو ایک فضیلت ہے۔ اگر ہم عصر کے بعد طواف کریں تو احناف کے نزدیک 2 رکعتیں مغرب کے بعد پڑھیں، اور حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جس نے پڑھ لیا بعد میں پڑھا۔ اللہ
اللہ نے حضور کا نام لیا، ہاں وہاں جہاں نام لیے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، ورنہ خطاب کیا، صرف 4 جگہ پہ نام لیا۔ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، زکوٰۃ واجب ہے، ہاں زکوٰۃ کیوں واجب نہیں جناب؟ 1,00,000 روپے پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی تو کس پہ ہوتی ہے؟ 2.5% کے حساب سے آپ 2,500 روپے کتنا بنیں گے وہ نکال لیں۔ اگر کسی عورت کے پاس 5 تولے زیورات ہیں سونے کے، اس 5 تولے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن 5 تولے سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقد پیسہ بھی ہے، ملا کے 7.25 تولے کی قیمت بن جاتی ہے، زکوٰۃ دے گی۔ ساری چیزیں ملانی ہوں گی نا، یہ تو نہیں کہ 7.25 تولے سونے ہی ڈھونڈتے رہو۔ سونا ہے 4 تولے لیکن 50 تولے چاندی ہے، سونا ہے 4 تولے لیکن 50,000 نقد بھی رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جمیزہ ہو یا عزیزیہ ہو یا منا ہو یا مزدلفہ ہو، جہاں بھی ایک نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ آپ کے دوست نے بیوی کو 3 طلاق دی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ 3 ہیں، اب وہ دوبارہ نہیں مل سکتے میاں بیوی، جب تک کہ وہ عورت حلالہ کرائے، شادی کرے، وہ طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر آئے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ دو طلاق کے بعد رجوع کر لیا، اب صرف آپ کو 1 طلاق کا حق باقی ہے، جب 1 دو گے خود بخود 3 ہو جائیں گی۔ اب زبان سے خبردار 1 نہ نکالنا طلاق۔ میری بیوی نے 7 دن ایام حیض کے پورے کر لیے، غسل کر لیا، پاک ہو گئی، عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد اس کو اپنے کپڑوں پر چائے کی طرح کا رنگ کا داغ معلوم ہوا، وہ حیض نہیں ہوتا، گرمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے اولاد کے لیے اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے، اللہ سب کو والدین کے لیے قرۃ عین بنائے، اللہ تمام مسلمانوں کی اولادوں کو اپنے رسول پاک اور والدین کی اطاعت نصیب کرے، اور جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اللہ اولاد صالح نصیب فرمائے، اور جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما دے۔ کسی بہن نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اللہ ہر بچی پہ رحم فرما دے، ہر بچی کی دعائیں قبول فرما لے، صالح بنائے، ان کے گھروں کو آباد فرمائے، اور آنے والی نسلوں کو دین پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو مجھ پہ قرضہ بہت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرضے کی وجہ سے مجھے بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، توبہ کرتا ہوں پھر جھوٹ بولتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں پھر جھوٹ بولتا ہوں۔ تو ایک بات یاد رکھو، جب تک جھوٹ کی لعنت کو نہیں چھوڑو گے دعائیں کیسے پوری ہوں؟ کیونکہ جھوٹ تو اتنی بڑی بلا ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی یہ سمجھو زانی پہ لعنت نہیں آئی، شرابی پہ لعنت نہیں آئی، جھوٹے پہ تو لعنت آئی، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ سب سے پہلے تو آپ جھوٹ چھوڑ دیں، اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ میں 100% خالص نیت سے قرضہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ میری دل کو جانتے ہیں، اور اس کے بعد روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھو، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
جو استغفار تمہیں یاد ہو، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے 1000 2000 3000 روز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا۔ قرض اتارنے کے لیے چونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے یمددکم باموال و بنین، میں تمہارے مال میں بھی برکت دوں گا، اولادوں میں بھی برکت دوں گا۔ بہرحال ہم سب کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کے معاملات آسان فرمائے، اور جب پریشانی ہونا تو سب سے بہتر نعمت جو ہے ایک تو درود شریف کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے نا درود پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور دوسرا استغفار کی کثرت کریں، اور تیسرا جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے پیغمبروں پر بھی جب پریشانی آئی تو انہوں نے یہی کلمہ پڑھا، حضرت ابراہیم نے یہی پڑھا، اسماعیل نے یہی پڑھا، میدان احد میں صحابہ نے یہی پڑھا، بی بی عائشہ پر جب تہمت کا مصیبت آئی تو یہی پڑھا۔ تو یہ کلمہ مبارک جو ہے ایک سیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والی زبان پاک ہو اور اللہ پہ یقین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ فقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کامیاب فرمایا، ان کو پھر کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ تو آپ بھی یقین کے ساتھ یہ پڑھا کریں۔ مشکل یہ ہوتی ہے میرا بھائی، وظیفے ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن جب تک ارتکاز نہ ہو، توجہ کامل اور اس نقطہ خاص پہ مرکوز نہ ہو، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دیکھو نا مثلاً یہ پیالی ہے، اس میں ہم نے چائے ڈالنی ہے، اگر عین توجہ نہ ہو تو چائے ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی، پیالی میں تو نہیں جائے گی۔ یہی فلسفہ ہے دعا میں اور یہی فلسفہ ہے پڑھنے میں کہ جب اللہ سے مانگو تو کامل یقین ہو۔ حضور نے فرمایا اس حال میں دعا مانگو کہ موقن بالاجابت، یقین ہو کہ میرا اللہ میری سنے گا۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں سنے، پتہ نہیں سنے، اور جی ہم گناہ گاروں کی تو نہیں سنتا، اور جی ہم تو گندے ہیں، وہ تو کتوں کی بھی سنتا ہے جناب، وہ تو شیطان کی دعا بھی سنتا ہے، ہم شیطان سے تو گندے نہیں ہیں۔ شیطان نے جو مہلت مانگی اللہ نے دی کہ نہیں دی؟ تو شیطان کی دعا نہیں سنی؟ انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین، جاؤ مہلت دے دی۔ تو شیطان کی بھی سنتا ہے۔ یہ خنزیر ہیں، یہ جانور ہیں، بگیاڑ ہیں، کتے ہیں، ان کو کون رزق دیتا ہے؟ اچھا تمہارا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا تیر مارو تو 2 ہو جائیں گے، اچھا بکری کے 4 ہو جائیں گے، کتی کے 7 ہوتے ہیں، اس کو کون دیتا ہے؟ یقین کیا کریں، یہ نہ کہا کریں جی ہم تو جی گناہ گار ہیں، جی ہم جی گندے ہیں، جی ہم بھی گندے ہیں۔ یہ دل میں جو خیال آیا ہے کہ ہم گندے ہیں، یہی تو رحمت ہے، یہی تو ہے کہ اس نے بلا لیا ہے کہ گندے ہو تو کپڑا میلا ہوگا تو دھوبی کے پاس جائے گا نا۔ اب تم پھر ہمیشہ گندگیاں لگاتے رہو تو تمہاری مرضی ہے۔ اگر حیض کے 7 دن پورے ہو جانے کے بعد بھی داغ لگتا ہے، میری بیٹی یہ بیماری ہوتی ہے 10 دن سے زیادہ تو حیض ہوتا ہی نہیں، یعنی حیض کی اقل المدہ جو ہے وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ آپ نہ غسل کر کے نماز پڑھیں، عمرہ کریں، سب کچھ کریں،
نماز کا ثواب جو ہے 1,00,000 ہے، اسی طرح ہر کلمے کا 1,00,000، 1,00,000 گنا ثواب ہے، 1,00,000 عدد نہیں۔ بات سمجھو، مثلا تم ایک نماز پڑھ لو، کہو 1,00,000 ہو گئی، پوری جان چھوٹی، اب گھر جاؤ، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، 1,00,000 تو ہو گئی۔ یہ معنی نہیں ہوتا، مقصد ہے کہ 1,00,000 نماز کے برابر اللہ ثواب دیں گے، شمار تو ایک ہوگی، نماز تمہاری ایک ہی شمار ہوگی، وہ 1,00,000 شمار نہیں ہوں گی۔ لیکن نماز میں مثلا ملنے تھے 10 ریال، تو ہمیں 1 پہ 10 کو ضرب دے 2,00,000 سے 10,00,000 مل جائے گا۔ کہتے جی کہ قرض لے کر عمرے پہ آنا جائز ہے؟ میرا بھائی، عمرہ نفلی عبادت ہے، اور نفل عبادت کے لیے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حج نفل ہے تو ہمیں قرضے لینے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے فرض ہی نہیں کیا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تو مسئلہ ہے شرعن کہ عمرے کے لیے قرضہ لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غریب ہو، حج فرض نہیں ہے، تو قرضہ لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہے مسئلہ۔ لیکن جس کو اللہ نے بلایا ہے اور لکھا ہے کہ آئے گا، وہ تو آئے گا، قرضہ لے جائے گی جائے۔ جس کی حاضری اللہ نے لکھ دی ہے، جس نے لبیک پڑھ لیا تھا، لبیک اللہم لبیک، 1 دفعہ پڑھا 1 دفعہ آئے گا، 10 دفعہ پڑھا 10 دفعہ آئے گا، 1000 دفعہ پڑھا 1000 دفعہ آئے گا۔ وہ تو اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو قرضہ بھی لے کے آئے گا اور غریب بھی آئے گا۔ وہ لوگ بھی عمرے پہ آئے ہوئے ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی ہے، دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے، اور وہ اربہ پتی جن کو اپنی دولت کا حساب نہیں، انہوں نے کبھی خواب میں بھی کعبہ نہیں دیکھا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ جس کو چاہے بلا لے، جس کو چاہے آنے دے، جس کو چاہے اسباب پیدا کر دے، اور جس کو چاہے اپنے دروازے پہ نہ آنے دے۔ یہ نہ تیرے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ایک حدیث ہے میرے پاک نبی رحمت دو عالم کی، آپ نے فرمایا کہ جو غریب ہو نا، جس کے گھر غربت ہو، رزق تنگ ہو، کاروبار میں کامیابی نہ ہو، بار بار عمرے کرو، زیادہ عمرے کرو۔ جتنا عمرے زیادہ کرو گے، یہ غریبی کو مٹا دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ جو ہے آپ نے فرمایا، حجج النسک عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر۔ بار بار حج اور بار بار عمرہ جو ہے گناہوں کو اور غریبی کو مٹا دیتا ہے۔ میں نے ابھی کافی عرصہ ہو گیا، پھر تو زیارت نہیں ہوئی۔ ایک آدمی آتے تھے، اللہ عالم مراکش سے تھے، بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت داڑھی اور خوبصورت ماشاءاللہ صحت کے ساتھ۔ وہ رمضان کا پورا مہینہ احرام میں ہوتے تھے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ رات کو بھی کپڑے نہیں بدلتے؟ میں نے کہا کہ الحمدللہ میری عادت ہے کہ رمضان میں روز میں 5 عمرے کرتا ہوں۔ تو اب جب 5 دفعہ عمرہ کرنا ہے، پھر کپڑے بدلو پھر لے جاؤ، پھر بدلو پھر لے جاؤ۔ احرام بندھا ہوا کیا، نیت کی، آ گئے، پھر السلام علیکم، اسی میں سو گئے۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا؟ بس اللہ نے دماغ میں ڈالا ہوا ہے، میں ہر رمضان میں اللہ لے آتے ہیں اور پہلا روزہ مکے میں رکھتا ہوں الحمدللہ، پھر درمیان میں مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں، تو پھر مکہ شریف میں آ جاتا ہوں، اور جتنے دن اللہ مجھے مکے میں نصیب کرتے ہیں تو میں روزانہ 5 عمرہ کرتا ہوں۔ اور صرف ان کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں کاروبار اور اپنی دولت کو سنبھال بھی نہیں سکتا کہ کہاں کروں۔ انہوں نے کہا میں نے یہی سوچا ہے کہ جیسے پیسہ آتا ہے کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی مسجد بنا دو، کوئی یہ کر دو، کوئی وہ کر دو، تاکہ آخرت کو تو بنا لوں، پتہ نہیں میرے بعد میری اولاد میرے ساتھ کیا کرے گی۔ ابھی تو دنیا میں بڑے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن ہوتے انتظار میں ہیں کہ ابا جان صاحب جو بیٹھے ہیں کب تشریف لے جاتے ہیں۔ ابھی تو ہر وقت کنٹرول ہے نا، ہر بات پوچھتے ہیں نا، وہ 10 ریال دیے تھے کدھر گئے، مریں جان چھوٹے، تاکہ اللہ کو پیارے ہوں۔ ماشاءاللہ کافی کھا پی لیا، اب ساری زندگی کا ٹھیکہ لے کے تو نہیں آئے نا۔ تو
اس لیے اولاد الحمدللہ بہت زیادہ محبت بھی کرے، رات کو علیحدہ ہو کے انتظار میں ہوتے کہ ابا جی یار بیماری نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا بلا ہوگی۔ اور ہمارے ملک والے سمجھدار ہیں، ابا نہ مرے نہ حج پہ بھیج دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ رگڑا لگے گا ابا جی آئے گا۔